اور جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی محنت ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں کہ جناب دن رات محنت ہو رہی ہے، پاگلوں کی طرح صحت انہوں نے اپنی خراب کر لی اور ان کے اوپر باتیں کی جائیں تانے کے ساتھ. ابھی میں کل میں باکو آذربائیجان سے ہو کے آیا ہوں اور ان کے ساتھ سستی گیس کا معاہدہ کر کے آئے ہیں. روس سے تیل، سستا تیل آیا ہے. بھائی روس سے تیل، میں پوچھتا ہوں اس جھوٹے انسان سے جو دن رات صحیفہ اور امریکہ اور امپورٹڈ حکومت کی گردان کر رہا تھا، حتیٰ کہ یہ زہر عوام میں ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں گھول دیا کہ جناب یہ امپورٹڈ حکومت ہے. اگر یہ بات تھی تو روس سے پھر تیل سستا پاکستان کس طرح آ گیا؟ یہ بذات خود ایک بہت بڑا ناٹے دار تھپڑ ہے اس کے جھوٹ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے 8 مہینے جس طرح اس نے قوم کو ورغلایا، یہ ایک حقیقت کافی ہے اس کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے. اسی طریقے سے ہم نے الحمدللہ کل آذربائیجان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا اور ان کے صدر نے کہا کہ ہم پاکستان ہمارا برادر ملک ہے اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ہر طرح سے تیار ہیں. میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی کشمیر پالیسی انہوں نے کیا کیا؟ عمران نیازی نے کہا کہ نریندر مودی کامیاب ہوگا تو پاکستان کے لیے بہت فائدہ ہوگا، اور کبھی ایک دن وہاں سے امپورٹس کھول دیں اور پھر اگلے دن بند کر دیں اور نریندر مودی کے گیت گائے. ہم نے تو نریندر مودی کے گیت نہیں گائے، ہم نے تو نریندر مودی کی تعریف نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے ایک کشمیر کے بارے میں بڑی ایک موزوں اور جامع اور بہت طاقتور پالیسی بنائی تھی اور نیو یارک میں انہوں نے بڑی بھرپور تقریر کی تھی. میں نے بھی وہاں پر نواز شریف کے نقش قدم پر وہاں پر جا کے تقریر کی. پاکستان کا بچہ کٹ مر سکتا ہے، کشمیر کے اوپر سودا نہیں ہو سکتا، یہ آپ اچھی طرح جان لیں.